تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعد الموت پر، موت کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پر یہ دو عقلی دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک دنیا کے اندر جو انسان کی تخلیق ہے کہ تمہیں پیدا کیا تراب سے، پھر نطفہ سے، پھر علقہ سے، پھر مضغہ، یہ سارے مراحل بیان کیے، اور پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت وہ کمزور ہوتا ہے، نہ یعنی کوئی بھی اس کی صلاحیت پوری طرح ڈیولپ نہیں ہوتی، اس کا برین، اس کی تھنکنگ، اس کا بولنا، اس کی سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، جتنی بھی صلاحیتیں ہیں وہ ساری اس ٹائم پہ کمزور ہوتی ہیں، جو اس کے لیے پوری طریقے سے کارآمد نہیں ہوتی، سوائے رونے اور چیخنے کے، کہ وہ بچہ ہر کام اپنا رونے سے اور چلانے سے چلا رہا ہوتا ہے، جو بھی اس کو مسئلہ ہوتا ہے اس نے وہی چیخنا ہوتا ہے، کوئی درد ہے تو اس کے لیے بھی وہ چیختا ہے، نیند کی کمی ہے تو تب وہ چیخنا شروع کرے گا، بھوک لگی ہو تو پھر وہ چیخنا شروع کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ گریجولی اس کو کیسے ایک جوانی کی ایک طاقت والے ایک زمانے تک اس کو لے جاتے ہیں، اور اس کی ساری صلاحیتیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی کی شام پھر سٹارٹ ہو جاتی ہے، ایک ٹائم آتا ہے انسان کے اوپر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلیل اس پر بیان کی کہ ان میں سے یہ ہر ایک چیز ایک بہت بڑا معجزہ ہے، یعنی انسان کی، پہلے انسان کی جو تخلیق ہے مٹی سے، تراب سے، اس تراب کو کن کن مراحل سے گزارا گیا، اور پھر اس سے آدم علیہ السلام کی کریشن کی گئی، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، اور پھر جو نطفے سے انسان کی نسل کو چلایا گیا،